میاں محمد اسلم نے اردو زبان میں 1 لاکھ سے زائد صفحات لکھے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ علامہ اقبال کی صاحبزادی بیگم منیزہ صلاح الدین کی جب شادی ہوئی تو لڑکی کی طرف سے گواہان میں آپ بھی شامل تھے۔ حویلی میاں یوسف صلاح الدین۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ حویلی جہاں آج سر بکھرتے ہیں، کبھی یہاں سروں کے ساتھ لفظوں کی باز گشت بھی گونجتی تھی۔ ام اسلم کی یاد آج بھی پرانے لاہوریوں کے دل میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حویلی کس کی ملکیت تھی؟ حویلی میاں یوسف صلاح الدین، جسے میاں سلی کی حویلی بھی کہا جاتا ہے، ایک قدیم لوک ورثہ ہے جو ہیرا منڈی کے قریب والڈ سٹی میں واقع ہے۔ سلی خاندان نے اس حویلی کو بہترین حالت میں نہ صرف محفوظ رکھا ہے بلکہ اس کی تنظیم و آرائش بھی اسی انداز میں کی گئی ہے جس حالت اور صورت میں یہ 1984 کے بعد انہیں ملی۔ یہ صرف ایک حویلی نہیں، ایک کلچرل ہب ہے جہاں ڈراموں اور فلموں کی شوٹنگ کے علاوہ مختلف ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ پی ٹی وی کا ایک بہترین موسیقی کا پروگرام اسی حویلی میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ حویلی کا قدیم مغلیہ اور سکھ آرکیٹیکچر کا امتزاج حویلی کی دلکشی میں ایک پرسرور فسوں بھر دیتا ہے۔ رات کی خاموشی میں چاندنی کی اٹکھیلیوں کے ساتھ جب فضا میں کومل سر ابھرتے ہیں تو جیسے شہر بھی جاگ جاتا ہے۔ پاکستان کے نامور گلوکار اس حویلی میں سروں کا جادو بکھیر چکے ہیں اور بلا شبہ خانوادہ حکیم الامت علامہ اقبال فنون ثقافت کا قدردان بھی ہے اور سرپرست بھی ہے۔ حویلی میاں سلی ایک حویلی نہیں، لاہور کی پہچان اور ایک نمائندہ عمارت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حویلی کس کی ملکیت تھی؟ لیکن اس سے پہلے ہم ملتے ہیں ایک ایسے ناول نگار سے جنہوں نے 200 سے زائد ناول لکھے۔ جی ہاں، 200 سے زائد ناول۔ کبھی مال روڈ پر چہل قدمی کرتے یا پھر انارکلی بازار میں مٹر گشت کرتے ہوئے ایک باروب صاحب اکثر نظر آیا کرتے تھے جو گرمی سردی میں بہترین شلوار قمیض کے اوپر شوک رگ کی ٹائی باندھے اور اوور کوٹ پہنے ہوتے تھے اور سر پر ایک خاص طرح کی ٹوپی ہوتی تھی۔ یہ میاں محمد اسلم تھے جو ام اسلم کے نام سے ناول لکھتے تھے۔ انہوں نے ہر موضوع پر خامہ فرسائی کی، تاریخی، سماجی، اسلامی موضوعات کے ساتھ انہوں نے عرب، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے مسائل، رواج، ریت اور انداز کو بھی اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ آپ 6 اگست 1885 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور تا دم مرگ اسی شہر نگارہ میں رہے۔ آپ کے خاندان کا شمار لاہور کے امیر ترین اور علم دوست، علم پرور آرائی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد میاں نظام الدین علامہ اقبال کے گہرے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسی نسبت سے علامہ اقبال سے آپ کی نیاز مندی رہی اور یہی تعلق تھا کہ علامہ اقبال کی صاحبزادی بیگم منیزہ صلاح الدین کی جب شادی ہوئی تو لڑکی کی طرف سے گواہان میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ بہت سی جائیداد کے مالک تھے، اس لیے تمام زندگی فکر معاش سے آزاد رہے۔ آپ کا شوق گراموفون اور پھر بعد ازاں ٹیپ ریکارڈر پر گیت سننا تھا اور باقی وقت میں ناول نگاری کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے ناولوں کو وہ پذیرائی اور قائرین نصیب نہیں ہوئے لیکن وہ بلا تھکان لکھتے رہے۔ میاں محمد اسلم نے اردو زبان میں 1 لاکھ سے زائد صفحات لکھے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ عروس عرب، غربت، جوئے خون، صبح احد، ابو جہل، فتنہ تاتار، رقص ابلیس، مرزا جی، گناہ کی راتیں، شمشیر، ستم جہنم، حسن سوگوار، خار و گل، راوی کے رومان، در توبہ، مشام غریباں، پاسبان حرم، رقص زندگی، غزال صحرا، جوئے خون آپ کے مشہور ناول ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والے دوست آپ کے ساتھ لطیف سے مذاق بھی کرتے تھے۔ ایک اسی طرح کی محفل دوستاں میں جس میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، میاں صاحب نے ایک باب سنانے کے بعد اگلے باب کی تلاش کرتے ہوئے حاضرین محفل کو بتایا کہ میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو میں شاعری بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی بیاز لے کر علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا، انہیں اپنی بیاز دی اور عرض کی کہ حضور میری شاعری پر مجھے رائے دیجیے۔ تب علامہ اقبال نے میری بیاز دیکھنے کے بعد مجھے مشورہ دیا کہ اسلم تم شاعری ترک کر دو اور صرف نثر لکھا کرو۔ اس کے بعد سے میں صرف نثر لکھ رہا ہوں۔ حاضرین محفل میں سے ایک دوست نے جو ایک باب سن چکے تھے عرض کیا، میاں صاحب بہتر تھا آپ اپنی نثر بھی علامہ اقبال صاحب کو دکھا دیتے۔ میاں صاحب مسکرائے اور ناول کا اگلا باب پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دلچسپ واقعہ قتیل شفائی کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ام اسلم صاحب نے ایک دن قتیل شفائی کو کھانے پر بلایا۔ پاک ٹی ہاؤس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے قتیل شفائی طے شدہ وقت کے مطابق میاں صاحب کے گھر جانے کے لیے اٹھے تو دوستوں نے روکنا چاہا کہ بیٹھو یار، گپ ہو رہی ہے، کدھر جا رہے ہو؟ قتیل شفائی صاحب نے بتایا کہ مجھے آج میاں اسلم صاحب نے کھانے پر بلایا ہے اور میں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ ادیب شاعر دوستوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے، کھانے کے بعد ان کے ناول کے 2-4 باب بھی سننا ہوں گے۔ قتیل شفائی نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں کھانا بھی کھاؤں گا اور ناول سنے بغیر آؤں گا۔ دوستوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قتیل صاحب نے ایک دوست سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں آج ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہوں۔ دونوں میاں صاحب کے ہاں پہنچے۔
میاں صاحب ایک اور مہمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پرتکلف کھانے کا دسترخوان سج گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد بہترین ٹرکش کافی کا دور چلا۔ دوران کافی میاں اسلم صاحب نے قتیل شفائی سے کہا کہ قتیل مجھے تم سے بہت شکایت ہے۔ قتیل شفائی صاحب نے کہا کہ فرمائیے حضور کیا شکایت ہے؟ میاں صاحب گویا ہوئے، قتیل تم فلم انڈسٹری کا نمائندہ شخص ہو، میں جب بھی کوئی نیا ناول لکھتا ہوں تم لوگ اس کہانی پر فلم بنا ڈالتے ہو، لیکن نہ تو میرا نام دیتے ہو اور نہ ہی کوئی پیسہ۔ قتیل شفائی نے کہا کہ میاں صاحب آپ کے پاس بھی ایک ہی کہانی ہے اور ہمارے پاس بھی ایک ہی کہانی ہے، اور ان دونوں کہانیوں کی آپس میں مماثلت ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کہانی پر فلم بنائی گئی ہے۔ میاں صاحب نے کہا ہرگز نہیں، میرے ہر ناول کی کہانی اور خیال نیا ہوتا ہے، اور دھیرے سے سائڈ ٹیبل پر پڑے بڑے سے رجسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ قتیل شفائی کسی چکنے ہرن کی طرح ان کے ہاتھ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ خطرے کو بھانپتے ہی انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں میاں صاحب، فلم والے تو بس اسی طرح کے لوگ ہیں، آپ کی کہانیوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور آپ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں کہ میاں صاحب دوستوں کو بہترین کھانے اور مشروبات سے اس لیے نوازتے ہیں کہ اپنا ناول سنا سکیں۔ میاں صاحب نے رجسٹر کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ فوراً واپس کھینچ لیا اور بولے بکواس کرتے ہیں، دیکھو تم نے کھانا بھی کھایا، کافی بھی پی، لیکن میں نے کوئی ناول سنایا؟ اور یوں قتیل شفائی ناول سنے بغیر لوٹ آئے۔ دہلی کے مشہور اردو رسالے ساکی کے مدیر اور معروف ادیب شاہد احمد دہلوی نے ایم اسلم کے بارے میں ایک بہترین مضمون لکھا، جس میں اس عظیم ناول نگار جو اب گمنام ہے کی شخصیت، فن اور عوامی مقبولیت اور انسان دوستی کا پتہ چلتا ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم یافتہ اس نابغہ روزگار ہستی نے داستان ہیر رانجھا کا اردو میں ترجمہ بھی کیا اور اس کے علاوہ غیر ملکی ادب کو بھی اردو کے قالب میں ڈھالا۔ 23 نومبر 1983 میں 98 برس کی عمر میں میاں اسلم اپنے لفظوں کی دنیا کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے اپنی ابدی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی وفات کے بعد فن و ثقافت کی علامت آپ کی حویلی وراثت میں آپ کے کزن میاں امیر الدین کو ملی، اور پھر یہ حویلی میاں صلاح الدین عرف میاں سلی کے حصے میں آئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ حویلی جہاں آج سر بکھرتے ہیں، کبھی یہاں سروں کے ساتھ لفظوں کی باز گشت بھی گونجتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس نابغہ روزگار ہستی نے 1,00,000 صفحات لکھ کر ایک ایسا ریکارڈ قائم کر دیا ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکا۔ احمد اسلم کی یاد آج بھی پرانے لاہوریوں کے دل میں ہے۔ آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی داستان کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔